ایک سوال شیخ بڑا امپورٹنٹ، نوجوان جاننا چاہتے ہیں ایران کے کردار کو، کرنٹ جو کنفلکٹ ہے اس میں آپ پرسنلی ایران کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایران کے بارے میں پوری دنیا میں ایک جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، میں اس کو مس کانسیپشن تو نہیں کہتا، لیکن ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید ایران نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے اور بظاہر امریکہ کے خلاف ہے اور حقیقت میں یہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ کی پراکسی بن کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے، اور ماضی میں جتنی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں جس میں سنی مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہوا ہے، اور مختلف ممالک کی جو بات ہے اس میں بہرحال ون وے اور دا ادر ایران کی حمایت امریکہ کو حاصل رہی ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بہرحال شواہد بھی موجود ہیں کہ ایران جو ہے وہ اگر مدد نہیں امریکہ کی کرتا رہا تو ایٹ لیسٹ کمفرٹیبل ضرور رہا ہے۔ ان کو کبھی سنیوں کے خلاف امریکہ یا اسرائیل کی کسی بھی کارروائی کی کوئی اس طرح سے تکلیف نہیں ہوئی جتنی طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ بات درست بھی ہو تو اس میں تو جو سنی سٹیٹس ہیں وہ بھی اور شیعہ سٹیٹ جو ہے وہ سارے برابر ہیں، یعنی اگر غزہ جو ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو ایران نے کچھ نہیں کیا، تو باقی مسلمان ریاستوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ چاہے وہ شیعہ ریاستیں ہیں چاہے وہ سنی ریاستیں ہیں۔ لہذا میرا خیال ہے اس کانفلکٹ کو شیعہ اور سنی کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہر ملک کا اپنا اپنا مفاد ہے، اور ہم نے بہت سارے جو مسلکی اعتبار سے یکساں موقف رکھنے والے ممالک جو ہیں ان کی انٹرنیشنل پالیسیز بھی مختلف دیکھی ہیں، ان کی اسٹریٹجی بھی مختلف رہی ہے، اور ماضی میں بھی مختلف رہی ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی مختلف ممالک کی اسٹریٹجی مختلف ہے، اور وہ اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نہ بھی ہوں لیکن ان کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے، اور باوجود اس بات کے کہ وہ مسلکی طور پر ہم آہنگ ہیں لیکن ان کے آپس میں اپنے میں مفادات ہیں، اور مفادات مختلف اوقات میں مختلف ملکوں کے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایشو تو یہ ہوا کہ جب سے ہم نیشن سٹیٹس میں 57-58 نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہوئے ہیں تو اب ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی ایک یعنی مفائدہ ہے اور اپنی دلچسپی ہے، اور ہر کوئی اپنا فائدے کی بات کرتا ہے، اپنی دلچسپی کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تو شاید وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو صوبان رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا تھا کہ ہم تھوڑے ہوں گے، آپ نے فرمایا تھا نہیں، تم تو بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا اور تم خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ، اور جیسے آگے سیلاب کے آگے خس و خاشاک پھرتا ہے، حالات جدھر لے گئے ادھر چلے گئے، یعنی مسلمان کوئی سٹینڈ پوائنٹ فرم نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ آ جائے گا۔ اب یہ کس کس میں ہے؟ اب اگر صرف ایران نہیں، اب ہر ملک کو دیکھیں، ہر ملک کے اندر یہ وہن موجود ہے۔ کون سا ملک ہے جو اپنے مادی مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کرتا؟ سارے ملک اپنے اپنے مادی مفاد کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب جہاں بھی دیکھ لیں، جس ملک کا بھی نام لے لیں، اسی طرح ایران بھی اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اختلافات باہمی طور پر امت مسلمہ کے ان سارے ممالک کے آپس میں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی جنگ یا آپ کے اوپر جو انویڈر ہے وہ دشمن وہ ہے جو آپ کا مشترکہ دشمن ہے، وہ کسی ایک ملک پر چڑھائی کرے دوسرے پر کرے، وہ غزہ پر کی تھی تب بھی ہمارا دشمن تھا، اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران پر چڑھائی کرتا ہے تب بھی ہمارا دشمن ہے، اگر وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بات کرتا ہے تو بھی ہمارا دشمن ہے، اگر وہ سعودیہ کے خلاف کرے تو بھی ہمارا دشمن ہے۔ اگر ہم اس دشمن کو جو مسلمانوں کا دشمن ہے بحیثیت امت مسلمہ نہیں دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی ان کا تو مقصد وہ پورا ہو جائے گا جس مقصد کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب موجودہ کانفلکٹ کو دیکھیں تو ایک طرف اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران پر حملہ کیا۔ اب ایران جو ہے اس نے اگرچہ اس کے مقابلے میں صرف اسرائیل پر حملہ نہیں کیا، امریکہ تو دور ہے، لیکن امریکہ کے جہاں جہاں اڈے تھے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایسی سائٹس بھی انہوں نے وہاں پہ میزائل پھینکے ہیں جو بالکل یعنی سیولینز کی سائٹس ہیں، اور وہ سعودی عرب کے اندر بھی اور امارات کے اندر بھی اور مختلف ممالک کے اندر تو وہاں بھی میزائل لگے ہیں۔ اب ایران جو ہے یہ تو آن ریکارڈ بات ہے کہ ایران ڈینائی کرتا ہے کہ ہم نے وہ بم نہیں پھینکے، ٹھیک ہے، ہم نے تو بڑی پریسائزلی ان جگہوں پر حملہ کیا ہے جہاں امریکنز تھے۔ اچھا،
اب اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے دشمن ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس موقع پر سعودی عرب کا کردار میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم پاکستان کا کردار ہے. یعنی پاکستان نے جس قدر زبردست حکمت عملی اپنائی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایران کو بھی اس بات سے خبردار کیا ہے کہ مسلم ممالک پر حملے نہ کرے، اور دوسری طرف سعودیہ کو اور قطر وغیرہ کو بھی اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ ایران کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، کیونکہ یہی تو وہ اسٹریٹجی تھی. اور ان سائٹس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ مبینہ طور پر وہ حملے ایسے ہی لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے کیے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ یہ آپس میں لڑیں، اور آپس میں یہ نہیں لڑے، اور ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں لڑے.